السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. گزشتہ کئی خطبات تو سیرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا تذکرہ تسی سماعت فرما رہے ہو. آج دے خطبے دے اندر اس عنوان دا آخری ایک خطبہ ہے. دعا اے کرو کہ اللہ مینو اور توانو ساریانو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے. گزشتہ خطبے دے اندر بات اس مقام تے پہنچی سی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا کہ جیڑا بیٹا اللہ نے بڑھاپے دے اندر عطا فرمایا اس بیٹے نو اپنی راہ وچ قربان کرن دا حکم دیتا. سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے بیٹے نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کرن تو بھی دریغ نہ کیتا. پھر میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو ایک بیٹا اسحاق عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنے واسطے اور اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ملاقات واسطے مکے وچ آوندے رہے. ایسے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تے اونا دا نکاح جیڑی قوم آکے زمزم دے کنویں دے قریب آباد ہوئی سی اس قوم دے وچوں ایک عورت نال اسماعیل علیہ السلام دا نکاح ہو گیا. بعض روایات سے لکھے ہے کہ امالکہ قوم دی وہ عورت سی جدے نال نکاح ہویا. نکاح تو بعد وقت گزر رہے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دا ذریعہ جڑا معاش ہے
وہ جانوراں دی ایک تے انہاں نو چراندے بکرے بکریاں کوئی جانور رکھے نے وہ چراندے نے، اور دوسرا شکار کرتے نے تے شکار کر کے جو لے آندے نے وہ کھاندے نے، گزارا شکار تے اور آب زمزم تے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے نال ملاقات کرنے واسطے آئے، تے ابراہیم علیہ السلام جدو مکے وچ پہنچے تے اسماعیل دے گھر وچ آئے، سلام دعا ہوئی، گھر دے اندر ایک خاتون نے پوچھیا تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں اسماعیل دی بیوی، میں اسماعیل دی بیوی ہاں۔ اچھا اسماعیل کتھے وے؟ کہنے لگی وہ تے باہر گئے نے کوئی شکار واسطے۔ پوچھیا تہاڈا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ کہنے لگی بڑے ہی مندے حال نے، کھان نو لبدا کوئی نہیں، بڑے ہی فاقیاں تے زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی شکار لب جاتے کھا لیتا ہے، نہ لبے تے کوئی شے کھان نو نہیں لبدی۔ اچھا سنا تیرا خامد کیویں دے؟ خامد نال گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی انہوں تے سوائے شکار کرن تو تے پھرن ٹورن تو کام ہی کوئی نہیں آندا، صبح کا گیا شام نو گھر آ بڑھ دے، سارا دن شکار دے پیچھے گزر جاندی ہے تے بکریاں چراندیاں گزر جاندی ہے، یعنی اللہ دی بھی نہ شکری تے اپنے خامد دی بھی نہ شکری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ بات سنی تے فرمان لگے اچھا میں پھر چلنا۔ ان اس بی بی نے نہیں آکھیا کہ تسی آئے ہو، کون ہو، کتھوں آئے ہو، بیٹھ جاؤ، کوئی کھا پی لو، کوئی پانی پی لو، اپنا کو ادا پتہ دس جاؤ، کوئی گل بات نہیں۔ اچھا میں چلنا تے اسماعیل آئے گا نا تے انہوں آکھیں کہ ایک بابا آیا سی، سلام کہنا سی تے نعرے کہنا سی کہ تیرے گھر دی چگاٹ چنگی نہیں انہوں تبدیل کر لے۔ اے بابا کہہ کے ڈر گیا تے شام دا وقت ہویا، اسماعیل علیہ السلام آئے تے گھر دے وچ جدوں داخل ہوئے تے انبیاء دی ایک اپنی ہی خوشبو ہویا کر دی۔ اللہ سانو اپنے نبیوں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ انبیاء دی ایک اپنی ہی خوشبو ہویا کر دی، جدو گھر وچ داخل ہوئے نا تے خوشبو آئی تے پوچھیا آج کوئی آیا سی؟ کہنا کہ ہاں ایک بابا آیا سی۔ اچھا کی آندا سی بابا؟ یہ ساری روایت صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ۔ بابا کی آندا سی؟ یہ تو آٹے متعلق پوچھتا سی کہ کی کر دے، کتھے گیا ہے، کدوں آنا سو؟ تے میں دس چڑھے جو جو تسی کر دے ہو۔ تے اچھا ہور کی آندا سی؟ یہ آندا سی میں چلنا تے اسماعیل آئے گا تے انہوں سلام آکھی تے نعرے آکھی چگاٹ چنگی نہیں تبدیل کر لے۔ کہنے لگے بد نصیبے او بابا میرا باپ ابراہیم خلیل الرحمن سی علیہ السلام، تو آدھی قدر نہیں کی تھی، تو آئے تو کوئی روٹی پانی نہیں پوچھیا، تو ادھر سدھی تند نہیں پائی، نہ شکری تے مبنی گفتگو ادھر کی تھی تے میرے باپ نو تیرا میرے پاس رہنا پسند نہیں آیا کہ ایک نبی ہوئے تے او دے زوجیت ایسی عورت ہوئے جیڑی نہ شکری رب دی بھی ہوئے تے خامد دی بھی نہ شکری ہوئے، پسند نہیں آیا۔ انہاں کیا اپنے گھر دی چگاڑ بدل لے در اپنا رشتہ تبدیل کر لے۔ حضرات اتھوں ایک بات کا پتہ چلیا، اے بیویاں گھر دی چوکھٹ ہویا کر دیا، ہی ہویا کر دیا نے گھر دی چوکھٹ۔ اے خامدانوں بھی پتہ ہونا چاہیے تے بیویاں نو بھی کہ بیویاں گھر دی چگاٹ ہویا کر دیا نے۔ اس واسطے جے کوئی چنگی لب جائے تے چگاٹ دی حفاظت کرنی چاہیے، او دا خیال رکھنا چاہیے تے جے اس چگاٹ نو بھی کو خامد چنگا لب جائے تے انہوں دی قدر کرنی چاہیے تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھیں لگے تو ہی چگاٹ ہے تے تو نہ شکری ہے تے میرے باپ نو تو پسند نہیں آئی،
لہذا میں تینوں طلاق دینا، طلاق دے کے فارغ کر دیتا، نکاح ایک اور کر لیا۔ پھر کچھ وقت گزریا، ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تے گھر وچ اسماعیل علیہ السلام کوئی نہیں تے آ کے سلام دعا ہوئی، بی بی تو کون ہے؟ میں جی اسماعیل دی بیوی ہاں۔ اچھا تے کی حال ہے تیرا؟ اللہ دا بڑا شکر ہے، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بخیر، بڑی ہی چنگی زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا تیرا خامن کیسے؟ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی نیک تے صالح ہے، گزارا کس طرح کر دے ہو؟ شکار تے جاندے نے، رب دے چھڑے تے کھا لیتا ہے، مگر نہ ہوتا شکر ادا کر لیتا ہے۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ کہنے لگی آؤ تسی بیٹھو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، جو کچھ میرے گھر میں موجود ہے پیش کر لیا۔ تسی کون ہو؟ کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں اتھے رکنا نہیں، میرا سفر بڑا لمبا ہے، میرا نام ابراہیم ہے، تے اسماعیل آئے گا نا تے انہوں دسی ابراہیم آیا سی، سلام کہندا سی تے آندا سی جگاڑ چنگی ہے سام کے رکھی، ایدی حفاظت کری۔ چلے گئے واپس تے ہون اسماعیل علیہ السلام کا رائے، خوشبوواں پھیلی جانے، کوئی آیا سی؟ ہاں جی ایک بابا جی آئے سن، ابراہیم نہ دس دے سن، تے میں انہوں نے بڑا کیا کہ رہو بابو انہیں آ جان کے تے ملاقات ہو جائے گی، پر انہوں نے کیا میں واپس جانا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، تے واپس ٹور گیا نے سلام نہیں دے سن۔ اے گلنا پوچھیاں تے میں اے جواب دیتے تے جاندیاں کہہ گئے نے جواب چنگی ہے اسماعیل نو آکھیاں دی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آندے نے او میرا باپ ابراہیم سی تے انہیں تیرا اخلاق، تیرا کردار، تیرا ایمان، تیرا اسلام دیکھے انہوں نے پسند آیا ہے تے کہہ کے گئے نے کہ اپنی بیوی نو ایک ہی رکھی ہے، جگاڑ چنگی ہے، تیرے کر دی آبرو چنگی ہے تے تینوں میرے باپ نے پسند کیتا ہے میرے واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس واقعے تو بڑے سارے سبق سانو ملتے ہیں۔ کیڑے کیڑے سبق والا؟ ایک تے اے سبق ملتا ہے کہ بیویاں نو رب دا بھی شکر گزار ہونا چاہیے تے خاندان دا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس زمن کے اندر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر دا خطبہ دیتا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نال نے تے نال لے کے نا میرے پیغمبر تے جتنے عورتاں بیٹھیاں سن ادھر آ گئے، عورتاں نو آ کے پھر میرے پیغمبر نے خطبہ دیتا تے نالے کی فرمایا تو صدقنا بیبیو صدقہ کرو۔ بلال چوڑی پھیلا کے نال پھر رہے ہیں، بیبیو صدقہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں معراج دی راتی بہت زیادہ عورتوں جہنم کے اندر جلدیاں دیکھے ہیں، اس واسطے صدقہ کرو تاکہ اللہ تو جہنم تو آزادیاں دے چھڑے۔ ایک عورت نے جرت کی تھی تے آکھن لگی سونے ہاں یہ بھی تے دسو کہ عورتاں کثرت نال جہنم میں کیوں سردیاں دیکھیاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو گلاں نے، ایک تے خاندان دی ناشکری کر دیاں نے، دوجا رب دی ناشکری کر دی۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ وضاحت فرمائی، حدیث دے اندر آندا ہے، آپ نے فرمایا اینو ساری عمر کھان نو چنگا لبدا رہے، پین نو چنگا لبدا رہے، پہنن نو چنگا لبدا رہے، اگر ایک دن ایتے کھان پین وچ پہنن وچ کوئی فرق آ جائے نا تے اے پتہ کی آندی ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں تے کوئی شے ویکھی نہیں، جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں تے کچھ کھاتا ہی نہیں، جدوں دی تیرے گھر آئیاں میروں تے کچھ لبا ہی نہیں۔ فرمایا ایک خامن دی بھی ناشکری ہے تے عرش والے رب دی بھی ناشکری ہے، اس ناشکری دی وجہ تو اللہ انو جہنم دے اندر سٹے گا۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اور ساڑیاں ماما پہنا تے بیویاں تے بیٹیاں نو اللہ جہنم دی آگ کو اپنی رحمت نال محفوظ فرما دے۔ میرے رب نے اعلان فرمایا نا، اللہ فرماتے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو آتے رب نے اعلان فرما دیتا ہے
اگر تسی میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے میں تواڈے تے اپنی ہور نعمتاں نازل فرماواں گا اگر تسی میری نعمتاں دا شکر ادا کرو گے میں تواڈے تے اپنا فضل ہور فرماواں گا والا ان کفرتم اگر تسی میری نعمتاں دی نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید میرا عذاب بڑا سخت دے اگر نہ شکری کرو گے میں تواڈے کول نعمتاں اپنی واپس کھو لواں گا اللہ سانو سارے نو اپنے رب دا شکر گزار بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے اس واقعے تو ایک اور بھی سبق ملیا اور سبق کی ملیا ابراہیم باپ نے اسماعیل بیٹا ہے لیکن ابراہیم باپ نے آگے کیا ہے اپنے خامد اسماعیل نو آکھی چگال چنگی نہیں انہوں تبدیل کر لے اسماعیل علیہ السلام نے اگو جناب کوئی عذر بہانے نہیں بنائے اپنے باپ دی اطاعت تے فرما برداری کی دیئے اپنے باپ دا کہنا منے ہے فرمایا میرے باپ نے تینوں میرے واسطے پسند نہیں کیتا اس واسطے میں تینوں طلاق دے دینا فارغ کر دینا وہاں ایک تو بات ہے معلوم ہوئی اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے کتنے مطیع سن اپنے باپ دے کتنے فرما بردار سن کہ باپ نے آکھیا بیوی چھڑ دے اسماعیل نے بیوی چھڑ دیتی ہے یہ تو سبق کے ملیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے دسیا اپنا باپ اگر باپ حق دے وے اگر باپ صحیح ہے اگر باپ درست ہے غلط حکم نہیں دے رہا ظلم نہیں کر رہا زیادتی نہیں کر رہا کسی کا کارو جانن کی کوشش نہیں کر رہا کئی باپ ایویں بھی جناب زد وچ آ جاندے نے نا اپنے جناب اپنی انا پرستی دی خاطر اپنے ماں باپ جڑے ہوندے نے او اپنی اولاداں دے کارو جانن تے آ جاندے نے اپنے بیٹیاں دیاں بیویاں نو طلاقاں دلوان تے آ جاندے نے ایہو جے ماں باپ دعا کرو اللہ انہاں نو بھی ہدایت عطا فرما دے ہاں اگر باپ حق دے وے ماں حق دے وے سچے نے صحیح نے اور اپنی اولاد نو آندے نے کہ تم بھائی انہوں طلاق دے دے یہ تیرے واسطے چنگی نہیں تیرے دین واسطے چنگی نہیں تیری دنیا واسطے چنگی نہیں اگر وہ حق دینے دے اولاد نو چاہیے والدین دا کہنا مننے ہونا دی اطاعت تے فرما برداری کرے اللہ سانو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے اتھے اور رواج الٹے ساڑھے اتھے رواج کیے بیوی آئی ان ماں کی حیثیت کہی بیوی آئی باپ تا مقام گیا ان جو کچھ بھی منیا جانے اور بیوی دا ہی منیا جانے ماں صحیح کہہ دیئے تے کہیں دی روے غلط کہیں دیئے تے کہیں دی روے ماں گھروں نکل جائے تے نکل جائے ماں نو تکے مار کے کر دیو تے کر دیو باپ نو اپنے تو الگ کر دیو تے کر دیو گانا کٹو مندہ بولو جو کچھ مرضی کرو بیوی دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے بیوی دے حکم دی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور میرے دوستو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دینا نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ غلط نے تو انہاں پیچھے لگ کے اپنی بیوی دا وہ دی زندگی برباد کر دے اپنا گھر اجاڑ دے اسلام یہ بھی نہیں کہتا اسلام یہ بھی نہیں کہتا اگر تیرے ماں باپ ٹھیک نے تو اپنی غلط بیوی دے پیچھے لگ کے ماں باپ نو گھروں کر دے انہاں نو مندہ بولے انہاں تے ظلم زیادتی کرے اگر اس طرح کرے گا رب تیری دنیا بھی برباد کر دے گا رب تیری آخرت بھی برباد کر دے گا اللہ سانو اپنے ماں باپ دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے شام دے اندر تے پھر کچھ میرا گزریا رب نے آکھیا ابراہیم ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا ہن چلنا ہن میرا گھر تعمیر کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام آئے نے تے آگے کی ویکھیا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت دے تھلے بیٹھے نے تے اپنے تیر کڑ رہے نے تیر بنا رہے ہیں تے ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام نے ملاقات کی تھی انہوں نے اٹھ کے ملے استقبال کی تھا تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میرے پتر اسماعیل ہاں ابا جان ہون کی حکم ہے اے پترا رب نے آکھے ہے کہ ہون ایتھے میرا گھر بناؤ اب سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے نا اب ٹپا جا نظر پہ
لیا ہوندا ہے جی ابا جی ایتھے آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے نال مل کے رب دا گھر تعمیر کیتا سی سیلاب آئے مٹی اتے چڑھ دی گئی ایدے تھلے عمارت ختم ہو گئی بنیاداں ایدیاں تھلے بہ گئیاں نے مٹی اتے چڑھ گئی ہے رب کہندا اینو ایدے تھلے بنیاداں ایدیاں کٹ کے اوتھے میرا گھر تعمیر کرو جتھے آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نال مل کے میرا گھر بنایا سی تسی بھی ایتھے گھر بناؤ ابا جان میں حاضر ہاں میرے واسطے کی حکم ہے اے پترا انج کرنا تو پتھر لے آندا جا میں پتھر لگاندا جانا وا تو گارا بناندا جا میں جوڑدا جانا وا اے باپ جناب مستری بن گیا بیٹا مزدور بن گیا ہن بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی ہے بیت اللہ دیاں بنیاداں ابراہیم علیہ السلام نے کڈیاں نے انہاں بنیاداں تو اللہ دے اس گھر نو چکنا شروع کر دیتا ہے بنانا شروع کر دیتا ہے جدوں بندیاں بیت اللہ دیاں دیواراں تھوڑیاں اونچیاں ہوئیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہن ہاتھ صحیح نہیں پہنچدا اللہ ہن کی کراں ہن ایتھے گو بنانی پینی ہے اُتے چڑھن واسطے اللہ کوئی اونچی چیز چاہیے ہے میرے رب نے ایک پتھر دیتا فرمایا ابراہیم ایس پتھر دے پیر رکھ کے تو کھڑا ہو جا جتھوں تک ضرورت پوے گی اے پتھر گو دا کام دے گا ہوا وچ تینوں لئی پھرے گا اے پتھر جنوں مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے جڑے کو حج عمرہ کرن گئے نے کہ جا کے انہاں ویکھیا کہ جدوں بیت اللہ دا چکر لگائی دے 7 چکر لگائی دے نے پھر مقام ابراہیم جی دے وچ وہ پتھر آج بھی موجود ہے اوپر ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان آج بھی موجود نے جدے متعلق رب نے آکھیا پتہ کینوں آکھیا حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون عمر جنہوں والے کچھ بد نصیب لوگ گانا کر دینے اور اس عمر دا مقام کیے اس عمر دا مرتبہ کیے سارا جہان بھی مل کے عمر نو گانا کٹے عمر دا کچھ بگڑ دا اور جیڑا گانا کٹے گا وہ اپنا ہی منہ کالا ہونے اور ہو چکے ہیں کہ نہیں کپڑے بھی کالے منہ بھی کالا تے جناب جھنڈا بھی کالا تے اندر بھی کالا تے باہر بھی کالا اور جیسے آبادی مخالفت ہوندی رہی انشاءاللہ رب جہنم میں تمہیں بھی کالا ہی دے گا کہو انشاءاللہ میرے نبی دے 4 یار میں نا اے چارے میرے نبی دے بیلی پھول گلاب تے وانگ چمبیلی کیڑے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان تے حضرت علی المرتضی اے چارے میرے نبی دے بیلی پھول گلاب تے وانگ چمبیلی جیڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا پٹ رہے ہو گلی دے پیٹ دے میں نہ کہیں انشاءاللہ پیٹ دیا ہی نا کہو انشاءاللہ اللہ سانو نبی نے صحابہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی نے صحابہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اے امت دے دشمنوں تہاڈا بیت اللہ نال کی تعلق ہے تہاڈا مقام ابراہیم نال کی تعلق ہے اور مقام ابراہیم کی ہے انج لنگ دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال نے تے حضرت عمر نال نے سونے پتھر کیڑا ہے فرمایا عمر اے مقام ابراہیم ہے ایتھے ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے بیت اللہ بنایا تے دل وچ خیال آیا کدی اللہ سانو اجازت دے وے اسی ایتھے نماز پڑھیے ایتھے جتھے جناب پتھر پیا نا کدی اللہ سانو اجازت دے وے تے ایتھے اسی کی پڑھیے نماز پڑھیے ایک خیال کدے دل وچ آیا اونچی بولو حضرت عمر دے دل وچ آیا تے آسمان تو جبرائیل آ گیا اللہ دے نبی ہاں جبرائیل کی گل ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى عمر دے دل وچ خیال آیا ہے ایتھے 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے سونے رب کہندا جدوں 7 چکر بیت اللہ دے لا لو تے مقام ابراہیم دے 2 نفل پڑھیا کرو جب تک مقام ابراہیم دے 2 نفل نہیں پڑھو گے اللہ تہاڈا طواف ہی مکمل تصور نہیں کرے گا
طواف کی تو پورا ہونا ہے 7 چکر بیت اللہ دے تے 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے اوے اے دے وچ ایک تے ابراہیم علیہ السلام دی شان نظر آئی دوجا مرتبہ نظر آیا تے سیدنا عمر ابن خطاب دا نظر آیا رضی اللہ خواہش عمر کرے رب قرآن بنا کے نازل فرما دے مشورہ عمر دے رب قرآن بنا کے نازل فرما دے میرا یہ موضوع نہیں میں اپنے موضوع دے رہنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ ساریاں کرنا حدیث اور سیرت اور تاریخ موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام پتھر دے کھلوتے میں یہ پتھر زمین تو ادا اٹھ جاندے ہیں جتوں جتوں تک ضرورت ہے بیت اللہ نو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے ہیں تے جناب ابراہیم اس پتھراں نو جوڑ دے جا رہے ہیں اسماعیل گارا بنا دے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام گارا جوڑ دے جا رہے ہیں جدوں اس مقام تے پہنچے جتھے اج حجر اسود لگے تے بیت اللہ بن رہا تے جبرائیل آ گئے اے سونے ابراہیم ہاں جبرائیل ہون کی آڈر ہے کی حکم ہے ایتھے نکر وچ پتھر لگا لگے ہو اے آہو لگا لگے ہاں جب تک لگاواں گے نہیں بیت اللہ مکمل نہیں ہوئے گا اے تو اگے دیوار چلے گی ہوئی نہیں آکھن لگے ابراہیم ایتھے دنیا دا پتھر نہیں لگانا ابراہیم فرماتے ہیں پھر کیڑا پتھر لگانا ہے سونے ابراہیم اے میں پتھر لے کے آیا ہوں ایتھے رب کہندا ہے اس پتھر نو چڑھ دیو اے چمکدا ہویا پتھر ہے میں جنت وچوں لے کے آیا ہوں ابراہیم ادا کی فائدہ ہے فرمایا اینو جیڑا حج کرنا آئے گا جیڑا عمرہ کرنا آئے گا جیڑا بیت اللہ دا طواف کرے گا وہ ادا استلام کرے گا استلام دا معنی اینو چومے گا کہ چوم نہیں سکدا ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لوے گا یہ ہاتھ نہیں لگ سکدا دوروں اشارہ کر لوے گا ادا استلام کرے گا جب تک ادا استلام نہیں کرے گا بیت اللہ دا طواف مکمل نہیں ہوئے گا تے جبرائیل ادا بنے گا کی لبے گا کی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس پتھر نو زبان دے دیں گے رب دے سامنے پتھر آ جائے گا آکھے گا اللہ فلانے نے بھی مینوں چومیا انہوں بھی معاف فرما دے اللہ انہیں بھی میرا استلام کیتا انہوں بھی معاف کر دے اللہ انہیں بھی میرا استلام کیتا انہوں بھی معاف کر دے اور دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں حجر اسود نو بوسا دینا نصیب فرما رب سانو بیت اللہ دیا سیاحتا نصیب فرما دے اللہ مدد گزری آشک دیانو ان جو کی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ان پھیریاں پان نو جی کردہ اور رب کو دعا مگیا کرو اللہ طاقت دے تے بیت اللہ دی زیارت نو چاہیا کرو اللہ سانو سارے انو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اور جلدی تو جلدی نصیب فرما دے کہو آمین تو آنا تھوڑے دل نہیں کرتا اتھے جہنم ہے اللہ اللہ اے بیت اللہ بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہن ایتھے ایک اور گل دساں رب اپنے دین دا کام جیدے کولوں ہل ہے جیدے کولوں ہن ذرا صاحب لاؤ کہ مسجدہ بنانا کتنا فضیلت دا عمل ہے مسجدہ میں خیال رکھنا کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ رب نے کتنا بڑا عمل لیا ہے کام لیا ہے کہ کدے کولوں اپنے خلیل جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جیڑا اللہ دی رضا واسطے رب دا گھر دنیا تے بنا دے اللہ جنت وچ او دے محل تعمیر فرما دیندا ہے سبحان اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بناندے نے نا پے تے گھر بندا پیا تے جدوں تکمیل تک پہنچیا نا تے ہن دوویں پیو پوتے دعاواں کردے نے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ بن گیا نا، دیوارہ اونچیاں ہو گئی ہیں اور دونوں پیو پتر ہاتھ چکے ہیں، رب تو نہ دعا پہ کر دینے کی ہمتے نے سب تو پہلی دعا پتا جے کی دی ہے، ربنا تقبل منا، بنایا کیے بیت اللہ، رب دا گھر خانہ کعبہ، کیوں جی ساری دنیا دیاں عمارتاں وچے مسجداں مل کے خانے کعبے دا مقابلہ کر سکدیاں نے نہیں، خانے کعبے دا مقابلہ کر سکدیاں نے نہیں، ایڈی عظیم عمارت، اتنا عظیم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تے بنا کے دعا کی کر دینے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ جی تو اے مسجد پہلا لینڈر پایا سی نا، تے میں پہلا جمعہ اسے پڑھایا سی یعنی 2012 دے اندر، ادو میں ایک گل آکھی سی کہ سانو ابراہیم علیہ السلام دے اس واقعے تو سبق کے ملتا ہے، عمل جتنا مرضی بڑا ہو جائے رب کے ترلا یہی کرنا ہے، اللہ کی کر رہا ہے قبول، اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ ساڈا دے حال ہی بڑا عجیب ہے نا، اسی مسیطے ٹوٹی ایک لوا لئیے تے مسیط آلے ہنو کھلوڑ نہیں دیندے، عام ساڈا معاشرتی حال۔ میری گل نہ تسی اللہ دی رحمت اتفاق کرو گے، جیڑی مرضی مسیطے جا کے دیکھ لو، جے کو بندہ مسیطی 100 روپیہ چندہ دیندے تو ہم آمدہ ہے میں خدا میں میری منی گائے، جیڑا مہینے بعد 1000 روپیہ مسیطی دیندے او دے نزدیک نہ مولوی دی عزت، نہ قاری دی عزت، نہ مسجد دے کسے خادم دی عزت، وہ اندر سارے میرے ملازم نے، وہ تو کیڑا پہاڑ ڈالے ہے کیتا کیا ایدر میں بیت اللہ پڑھی ہے، بیت اللہ باپ بیٹے نے بنایا ہے، تے دعا کی ہے ربنا تقبل منا، عرشہ ماریا جے تو قبول نہ کیتا تے ساری زندگی دی کی تھی قدری دے پانی پھر جانا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ میں نے تو حیرانگی ہوندی انہاں لوکاں دے جیڑے کوئی چھوٹا موٹا کوئی نیک عمل اگر اللہ کرم دی توفیق دے دے نا تے کر کے آکڑ دے پھر دے کو 5 نمازاں پڑھ لیندے وہ آکڑ دا میں نمازی ہاں، جے کو روزہ رکھ لیندے تے آکڑ دا میں روزہ رکھے ہے، جے کو حج کر ہوندے تے او تے جناب داتری دوہاں پاسیوں نال لیندا میں حج کر آیا ہاں، میں تو ہن کسے نوں کھلاون ہی نہیں دینا۔ اور اللہ دے بندے صحابہ دا طرز عمل ویکھ، قرآن وچ لکھیا ہے صحابہ نالے نیک عمل کردے نے نالے روندے نے، اللہ نے صحابہ دا طرز عمل قرآن وچ بیان کیتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے صحابہ کرام نالے اعمال صالحہ کردے نے، نالے روندے نے، اللہ کیوں روندے نے؟ سونے نبی نے دسیا روندے اس لیے نے اللہ کدھر ساڈا عمل ضائع نہ ہو جائے قبول فرما رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، تمہیں آکھیا اگر نماز پڑھن دی رب توفیق دے گا نا تے ہاتھ
ہاتھ جوڑ گیا کہ ربنا تقبل منا صدقہ کرن دی رب توفیق دے وے آگیا کر ربنا تقبل منا ہاتھ جمعراتی توفیق رب دے وے آگیا کر ربنا تقبل منا اگر روپیے 10 مسیدی دین دی توفیق رب دے وے آگیا کر ربنا تقبل منا اور کوئی بھی عمل تو کرے رب کے تغلا ماریا کر عرشاں والیا تیری دعویٰ سے کیتا قبول فرما لے انکا انت السمیع العلیم اے دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اے تو اگے دعا کی کرتے ہیں ہم دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ ایک اور بھی دعا ہے ابراہیموں کے لیے دعا ہے اللہ دعائے وے جمیں میں تے میرا پتر تیرے فرما بردار ہاں اللہ انجی شادیاں اولاداں وچوں ایک امت ایسی بنا دئی عرشاں والیا جیڑی قیامت تک تیری فرما بردار رہے قیامت تک تیرے ہی اگے چکر والی ہوئے مسلمات اللہ کا دا مانا ہے وے اللہ جمیں آسان بہت تروڑے نے تیری توحید کا اعلان کیتا ہے اللہ ساڑی اولاد وچوں ایسی امت پیدا کر دئی جیڑی تیری توحید کا اعلان کر دی رہے تیری وحدانیت جھنڈے بلند کر دی رہے تیری توحید اعلان کر دی رہے اللہ ساڑی اولاد وچوں بھی ایک فرما بردار امت اللہ اپنی بنا دے تے میرے رب نے دعاواں قبول فرما لئیاں جے وہ آج پوری دنیا دے اندر توانوں ایک جماعت ایسی نظر آئے گی ایک فرقہ ایسا نظر آئے گا ایک امت ایسی نظر آئے گی جیڑے مریوں مر جاندے نے تکلیفاں مصیبتاں ساریاں برداشت کر لیندے نے پر کسے حالت وچ بھی اللہ تو علاوہ غیر کے ڈگ دے ہن میں آکھاں گا امت فلانی ہے ایک گروہ فلانا ہے تو آخر نہیں فلانا ہے میں تیرے نہیں چھڑنا آج جننے گروہ بنے نے سارے وقت دھیان مار ہاں صرف اللہ کے ابراہیم کو کون دیکھ دے قبرہ دا پجاری کون ہے انسانہ دا پجاری کون ہے پیرہ دا پجاری کون ہے مزارہ دا پجاری کون ہے کالیاں چنڈیاں دا پجاری کون ہے سبل جناب کپڑیاں دا پجاری کون ہے ٹیریاں دا پجاری کون ہے دستان دا پجاری کون ہے تے کون ہے جیڑا کلے عرشوارے رب دا پجاری ہے یہ حالے بھی تیری اکھاں نہ کھلن تے پتہ نہیں پھر کدو کھلن گیا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اللہ سانو بھی اپنا فرما بردار بنا دے ساڑی اولاد بھی چونی ایک امت ایتے کو اور گل دا پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ ساڑی اولاد بھی چو ایک امت امتان کنیاں امتان اچھی بولو میں سبق تو سمجھانا ہے سبق جیڑا میں تو ہمیں سنا رہے ہیں ایندی تے آنال سمجھو ذرا امتن کنیاں امتاں جیڑے کو عربی نو سمجھ دے انہوں نے پتہ ہے جی دو اتے دو زبراں یا دو زیراں یا دو پیشاں آؤں وہ دا معنی بن ہے کوئی ایک یا کچھ امتن اللہ کنیاں امتاں ایک پتہ لگا حق تے ایک کی نے حق کتے آجڑے آنے اور سارے ٹھیک نے سیاپانوں کاراں کٹن آلے بھی ٹھیک نے دفاع کرنا آلے بھی ٹھیک نے ٹھیک نے ایک اللہ کی پوجا کرنا آلے بھی ٹھیک نے جگہ جگہ متھا ٹیکن والے بھی ٹھیک نے کئی چوکھئی گول مول اندر قادیانی بھی ٹھیک نے میں کیا ٹھیک ہے نبی نو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی تے رسول مننالے بھی ٹھیک نے تے آپ تو بعد ہو رہا نبیاں دے آن دا عقیدہ رکھنالے بھی ٹھیک نے وہ ایک جانوران دی منڈی ہے جتھے تیرا چل
دی دنیا پڑھیا لکھیا دی دنیا قرآن دس رہا ہے امتن مسلمتن لکا اللہ تیری جڑی فرما بردار امت ہے وہ ایک ہی ہے وہ بولو یا اللہ وہ ایک ساڑی اولاد وچوں بنا دیں پتہ لگا سارے ٹھیک نہیں ٹھیک انہیں پتہ کر لو کیڑا ٹھیک ہے نبی پاک نے دسیا نا آپ نے پوچھیا گیا سونیا تسی آندی آتی 73 فرقے میری امت جو بنن گے ہاں 73 بنن گے اللہ دے نبی سارے ٹھیک نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا ایک نے آکھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسائی دی روایت ہے کاٹے کے بیٹھ لو آپ میں 73 فرقے بنن گے 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت ہے سونیا سارے آخنے ہوئے کسیاں تسی وضاحت کر دے ہو آپ فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی او ایک جنت میں جان والا اوے جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا جیڑا میرے تے میرے آدھر لفظ سارے بولو میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا اور میں نے دسو جیڑا صحابہ نوں گالاں کڈے او جنت جائے حق کتے ہوئے جدا نظریہ عقیدہ سوچ فکر ایمان سب کچھ نبی پاک دے صحابہ بن گیا ہے نماز پڑھ دینے تے نبی پاک بلکی روزہ رکھ دینے تے نبی پاک دے طریقے تے حج کر دینے نبی پاک دے طریقے تے عمرہ کر دینے نبی پاک دے طریقے تے سارے عمل ہونا تے نبی دے صحابہ دے طریقے تے اور انشاءاللہ اسی ہونا بھی چاہیے کہو انشاءاللہ اللہ اینانو مردے دم تک ہونا بیچی رکھی کل قیامت نو ہونا بچوں ہی اٹھائی اور سانو آنے رفڑی جائے کیا اٹھاتے ہو مکھیاں اٹھاتے ہو اساں کیا محمد مصطفیٰ نے کیتا سی صلی اللہ علیہ وسلم آنے منسوخ ہو گیا میں کیا میرے نبی دے صحابہ دس دینے کے منسوخ دن منسوخ ہویا ہوتا تے صحابہ نے چھڑ دینا تھی پر صحابہ چھڑیا نہیں اے اچھی آمین کیوں آنا کہ سونے مصطفیٰ نے آکھی سی ختم کیا نہیں دوان دے قرآن ہی پڑھے آ جاندے میں کیا سونے مصطفیٰ نے نہیں سی دعایا تو سی پیٹ دے کیا نہیں تو انو حسین نل پیار نہیں اسا کیا حسین دا خان وعدہ نہیں پٹیا حسین دا خان وعدہ بولو نبی پاک دے اہل بیت نہیں پٹے جیڑا پٹے گا وہ حسین نل قطاری کرے گا اسی کیوں پٹیے ساڑھے بڑے نہیں پٹے تو پیٹ تیرے بڑے پٹے ہوں گے ساڑھے بڑے کون میرے نبی دے صحابہ ساڑھے بڑے نبی دا اہل بیت ساڑھے بڑے نبی دا خاندان اور جدو وہ نہیں پٹے اسی کیوں پٹیے ساڑھا کو دماغ خراب ہے اسی آئے بھی پٹیے بے ایک ہوئی جدید لالتا کیوں نہیں باندھے میں کہا نبی دے صحابہ نے نہیں پائیا میں کانوں پاؤں بھائی یہ بھی مسئلہ سمجھ رہا ہے جی وہ گل وکری ہے یزید کا قصور ہے نہیں ہے یہ سی وہ سی سارے گلا میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا میں صرف یہ آنا کہ جدو ساڑھے اکابرین اسلاف آئمہ دین چارے امام ابو حنیفہ امام جناب شافی امام مالک امام احمد بن حنبل پیر عبدالقادر جیلانی ساڑھے اہل سنت والجماعت دے بڑے بڑے امام بڑے بڑے فضلاء بڑے بڑے کبراء جدو وہ ہم دے نے کہ یزید دے لعنت نہ پاؤ بگرنا مجرم تسی بنو گے تے ساڑھا دماغ خراب ہے ہمیں لعنتا باقے اپنے آپ تو لعنتی پہ بنائیے آندھے نے پھر تو انہوں حسین پیار کوئی نہیں میں کہا تو پاگل ہے ایک بندے تے لعنت نہ پاندہ مطلب ہے کہ دوجہ پیار کوئی نہیں انہوں ماں پیو جو چکر پہنے تے مان دیئے پیو نو گالاں کھڑ پیو نو گالاں کھڑ تو اندر نہیں اماں میرا ابے ہے او میرا میں نہیں گالاں کھڑنی ہے وہ آندھی تیرے میرے نہ پھر پیار ہی کوئی نہیں اندر نہیں اماں مجھے تیرے نہ بڑا پیار ہے پر میں پیو نو گالاں نہیں کھڑنی ہے نہیں تیرے میرے نہ پیار کوئی نہیں
اور حسین ساتے اسی حسین دے اللہ ذل جلال دی قسم میں ہر سال آنا میں کی بھی آکھاں گا اگر حسین دے دین منے تے اللہ دی قسم اساں منے حسین دی نماز ساڈے کول حسین دی اذان ساڈے کول حسین دا کلمہ ساڈے کول حسین دا قرآن ساڈے کول اور تہاڈا تے قرآن ہی 10 بارے بکری کھا گئی ہے جیڑا حسین دا قرآن ہے پورے 30 پارے میں وہ اللہ دی رحمت نال ساڈے کول موجود ہے حسین دا دین ساڈے کول حسین دا عقیدہ ساڈے کول حسین دا نظریہ ساڈے کول حسین شرک کر دے اسی بھی شرک کر دے حسین حرام کھان دے اسی بھی حرام کھان دے حسین غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا نظر نیاز دین دے اسی بھی غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا نظر نیاز دین دے اور حسین دے نام دیاں سبیلاں لگا کے شربت دے دودھ پلان والے ہو آؤ میں تانوں پوچھنا کیا اللہ دے نام تو علاوہ کسی اور دے نام دا صدقہ کرنا شرک نہیں حسین نے کدی شرک نہیں کیتا تے تسی او دے نام تے شرک پہ کرتے اللہ سانو آج جڑے پاکی دے مسلمان ہیں انہاں نوں بھی عقل عطا فرمائے کئی بار اے مولوی دی ایویں تسی گلاں کردے ہو شربت ہی پیاندے نا ایڈی گرمی دے وچ ایڈا تینوں چاہ ہے تے گھر جا کے آپ بنا کے پی لینا دادی پیاندے نے نا اور غیر اللہ دے نام دا حرام ہے بولو غیر اللہ دے نام دا تے حضرت حسین غیر اللہ ہے نے کہ نہیں حضرت حسن غیر اللہ ہے نے کہ نہیں حضرت علی غیر اللہ ہے نے کہ نہیں اور جنہاں نوں 5 تن پاک آکھیا جاتا ہے کہ غیر اللہ ہے نے کہ نہیں ایک ہی گل ہے یا غیر اللہ منو یا منو کہ اے ہی اللہ نے مان لو گے آکھو پھر حسین ہی اللہ ہے جویں کہ وہ آندے نے علی ہی اللہ ہے آندے نے وہ یسمانہ تے سی وہ علی بن کے زمین تے آ گئے مان لو پھر اینو مان لو دو ہی گلاں نے یا تے منو کہ اے سارے غیر اللہ نے تے یا منو اے سارے اللہ نے اللہ سانو انہاں خرافات تے شرکی عقائد تو محفوظ فرما لے ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے ہیں اللہ ساڈی امت وچوں ساڈی اولاد وچوں ایک اپنی فرما بردار امت بنا لے اور امت موجود ہے قیامت تک موجود رہے گی جدوں امت ختم ہوئے گی اودوں قیامت آ جائے گی جب تک امت موجود ہے قیامت جدوں امت گئی قیامت آئی انشاءاللہ لو سنو دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ کرتے تیرا بنا دیتے ہیں اور ابراہیم کی ہمیں اللہ کرتے تیرا بن گیا میں دے بڑھا ہو گیا ماں اللہ میری اولاد بھی بڑھاپے وال قدم رکھ رہی ہے عرشاں والے ان مستقل بنیادات آباد کرنے والا کوئی خطیب چاہیے ہے کوئی مدرس چاہیے ہے کوئی معلم چاہیے ہے کوئی استاد چاہیے ہے کوئی پیغمبر چاہیے ہے کوئی نبی چاہیے ہے اللہ ہوئے بھی اینا دے وچوں ہی کیونکہ باہروں آیا دے اینا قبول نہیں کرنا ہوئے بھی اینا دے وچوں ہی دے ہوئے بھی اینا نو ہدایت دین والا اینا دے سامنے تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان والا میرے رب نے آگیا ابراہیم تو جویں جویں دعاواں کرتا گئے میں اوویں اوویں قبول کرتا گیا ہوں اللہ اس دعا دا کی مول پائی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ نے ایمان والیاں دے احسان فرمایا اللہ نے اینا دے
دے وچوں ہی انہاں دے اندر ایک نبی تے رسول مبعوث فرمایا ہے جیڑا انہاں تے رب دیاں آیتاں پڑھدا ہے انہاں دے اندر کفر تے شرک نو ختم کردا ہے انہاں نو پاک کردا ہے انہاں نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے تے اپنی حدیثاں دا علم سکھاوندا ہے یہ دعاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں قبول ہوئیاں انہاں دعاواں دا مصداق بنیا تے آمینہ دا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعہ کرتے سن دعا ابراہیم بشارات عیسیٰ وقت بشارات عیسیٰ وواز الکلیم دعا ابراہیم خلیل حضرت اللہ دے پاک پیغمبر کیا کرتے سن میں موسیٰ علیہ السلام دیاں خبریں بن کے آیا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہوں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعا کی تھی میں وہ بھی سنانا چاہنا کہ بیت اللہ بن گیا نا اللہ نے آکے ابراہیم بنا دے دیتا ہی جنی تیری زندگی ہے نا ایک اور میرے نال عہد کر اللہ وہ کی وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ابراہیم اس گھر نوں ہن تو پاک بھی رکھنا ہے صاف رکھنا ہے اللہ کیڑیاں شہمہ تو فرمایا گندگی تو غلاظت تو مٹی کٹے تو پوکر مار دیا رہنا صفائیاں کر دیا رہنا ایتھے مٹی کٹا نہیں آن دینا گندگی نہیں آن دینی غلاظت نہیں آن دینی انہوں ہر قسم دیا غلاظتاں تو پاک کر دے ہیں اللہ اور فرمایا اس غلاظت تو بھی پاک کرنا ہے جدے خلاف تو آج تک لڑتا ہے اللہ کی فرمایا ایتھے عبادت ہوئے تے میری کچھی بولو اور سارے بولو ایتھے عبادت ہوئے تے ابراہیم میرے کوئی ہو رہے تھے عبادت کروا سکتا میرے نبی جدو آئے نا مکہ دے اندر مکہ فتح کیتا تے بیت اللہ کا دروازہ کھلایا اندر 360 بت پے کنے کچھ ہی بولے آجے کنے تے ویچ ابراہیم علیہ السلام دا بھی بت ہے اسماعیل علیہ السلام دا بھی بت ہے میرے نبی نے فرمایا ظالموں جیڑا ساری عمر اللہ دی توحید دا اعلان کرتا رہے تو سعودہ بھی بت بنا کے بیت اللہ دے رکھ ہے اور میرے نبی نے کھنڈی پھڑی ہے اینج پاندے نے بت دے گل وچ اینج تکا مار دے نے تھلے ڈگ دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے تے آپ فرماندے نے جاء الحق وزهق کچھ ہی بولو جاء الحق وزهق ان الباطل کان زہوقا حق آگیا باطل پاش پاش ہو جائے گا تے باطل نے پاش پاش ہی ہونے تے پھر ہویا کہ نا میرے نبی نے بیت اللہ نو سارے بتاں تو کی کیتا پاک کیتا کیوں دعاواں باپ ابراہیم کر گیا ہے دعاواں قبول ہوئیاں نے میرے مصطفیٰ بیت اللہ نو پاک کیتا شرک تو پاک کفر تو پاک گندگی تو پاک غلاظت تو پاک تے آج بھی الحمدللہ کچھ ہی بولو کئی جاندے نے تھے بابیاں دا قبضہ ہو گیا ہے سانو تھے نماز دینا دے پیچھے نہیں ہوتی سانو موقع دینا چاہیے کہاں موقع یہ آندے نے اسی مکے والے آندہ رواج پھر ہوتے شروع کرنے پیر ہوتے جا کے پوچھئے ہیں قبرہ ہوتے جا کے پوچھئے دعا کرو اللہ تیرا کر پاک قیامت تک پاک ہی رکھے اور انشاءاللہ پاک رہے جب تک توحید والے زندہ نے انشاءاللہ پاک دنیا پٹ کے مر جائے یہ دیتے قبضہ نہیں کر سکے انشاءاللہ تے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ایک روایت میں پڑھے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جی تو آئے نا تو پوچھے اسماعیل دی بیوی نو تو آڑے کر روٹی ہے خبز ہوتا ہے خبز ما هذا الخبز بزرگو یہ روٹی کے لیے ہوتی ہے خبز کے لیے ہوتی ہے شاہ
تواڈے گھر تمر ہے کھجور ماں تمر یہ تمر کیڑی شے ہوندی ہے اچھا تواڈے گھر سویگ ہے سویگ ستو نوں آندے ماں سویگ ستو گندم تو پیدا ہوندا یہ سویگ کیڑی شے ہے سانوں تے نہیں پتہ ابراہیم علیہ السلام رو پے اللہ انہاں دے گھر روٹی بھی کوئی نہیں انہاں گھر ستو بھی کوئی نہیں انہاں گھر کھجور بھی کوئی نہیں کو ماڑا موٹا گوشت کا ٹکڑا لب جاتے کھا لیندے نے تو زمزم پی لیندے نے اللہ میں ابراہیم دی دعا ایک اور قبول کر لے ابراہیم مانگ کیڑی دعا رب جعل ھذا بلدا آمنا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے ورزق اہلہ من الثمرات اللہ اتھوں دے رہن والے نو پھلاں دا رزق عطا فرما آج مل رہا ہے کہ نہیں کتنی دعاواں نے ابراہیم علیہ السلام دی اچھا ایک اور آخری بات کر کے بات مکان لگا ایک اور گل اللہ نے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل اہاں تینوں جیڑی جیڑی آزمائش جو پایا نا تو پوری کر کے بکھا دیتی ہے اچھا یا اللہ تیرا ہی شکر ہے تو توفیق دیتی ہے تے میں ان پورا کر کے بکھایا اے ابراہیم اسی ہون تینوں انعام دے لگے اچھا یا اللہ کی انعام دے لگے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تو ساری ازمائشاں نے پورا اترے ہیں اور میں تینوں انعام دے لگا اللہ کا انعام دے لگا فرمایا میں تینوں ساری کائنات واسطے پیشوا تے امام بنا دیتا ہے کی بنا دیتا ہے پیشوا سارے بولو پیشوا تے امام اللہ کا کی مطلب ہے اور میں تیرے تو بعد جننے بھی آؤں گے نا وہ سارے تیرے بعد نسبت کرنو فخر سمجھن گے یہودی آئے جاندے نے اسی ابراہیمیہ عیسائی آئے جاندے نے اسی ابراہیمیہ مشرقین مکہ آئے جاندے نے اسی ابراہیمیہ میرے نبی آئے جاندے نے اسی ابراہیمیہ سارے اپنے آپ کو ابراہیم پر منصوب کر دے نے اے تینوں اساں انعام دیتا ہے تیری اتنی عزت مقام مرتبہ بنا دیتا ہے اساں تینوں امامت کائنات دی عطا کر دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا رب دی رحمت دا پرنالا وگدا پیا پارچا کھلے تے نال ہی ہاتھ اٹھا لے آکھن لگے اللہ اے جیڑا عہدہ امامت دا اللہ جیڑا رتبہ امامت دا مینوں عطا کیتا ہی اللہ میری اولاد نو بھی عطا فرما دے کنوں عطا کر دے انہیں تک مسئلہ میں سمجھا لگا اکھاں تے کان کھول کے سمجھا جے اللہ نے فرمایا ابراہیم ہاں ہاں میں تیری اولاد نو خلافت دیاں گا میں تیری اولاد نو امامت دیاں گا پر قال لا ینال عہد الظالمین اے جڑا میرا وعدہ خلافت وعدہ امامت ہے اے تیری اولاد وچ ملے گا پر ظالماں نو نہیں ملنا بولو ظالماں نو سارے بولو ظالماں نو اے دس وجہ رب کسے نو خلافت امامت نہ دینا چاہے دنیا ساری مل کے دے سکتی اور رب نے عمران خان اگر حکومت دے کسی بڑے مخالفت کرتے سن انہوں دے ہی چھڑی ہے رب نے جناب نواز شریف کو کھونی سی بڑے لوگاں پٹا کٹا پایا پر رب نے وہ کھو ہی نہیں ہے وَتُو عِزُّ مَن تَشَا وَتُو ذِلُّ مَن تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرُ مالک الملک ساری کائنات دا اللہ جنہوں چاہے بادشاہیاں دے وے جنہیں کولو چاہے کھولوے میں صرف مثال دیتی ہے میں دیا کو رہے میں کسے پارٹی دی سیڈ پہ مارنا نا میں نہ دعا تو برینا میں صرف ایک مثال دیتی ہے رب کسے نو کوئی اقتدار دینا چاہے دنیا کھوڑ نہیں سکتی رب نہ دینا چاہے دنیا دے نہیں سکتی تے رب نے کیا کیا لا ینال عہد الظالمین ابراہیم میرا عبادہ ظالمانو سارے بولو نہیں پہنچنا میرا عبادہ ظالمانو ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا جے اللہ نے خلافت حضرت علی نو دینی سی تے ابو بکر صدیق ہو سکدے سن رب کسے نو اقتدار دینا چاہے دنیا دی کوئی طاقت کھو سکتی ہے دسو یار نہیں نہ کھو سکتی
تے جی حضرت علی دا حق خلافت سی اللہ علی نو دینا چاہندے سن رضی اللہ ہو تے پھر ابو بکر صدیق کھو سکدا پھر عمر فاروق کھو سکدا پھر عثمان کھو سکدا تے جڑے جاندے نے خلافت علی کا حق تھا تینوں نے ڈاکہ مارا اور میں نے دسو یہ تین اللہ تو پارے ہو گیا سن معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ تین اللہ تو طاقتور ہو گیا سن کہ اللہ حضرت علی کو خلافت دینا چاہتا سی اینا تین نہیں دیتی اور کہو جا عقیدہ بنا کے بیٹھے مننا پوے گا رب نے کیا کیا میرا ایک خلافت والا وعدہ ظالمانو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے بولو بنے کچھ ہی بولو بنے میرے نبی نے اپنے دور وچ مصلی امامت ابو بکر نو کھڑا کیتا 3 دن ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی زندگی چ نمازاں پڑھائیاں مینوں دسو جے ابو بکر ظالم سی تے پھر اونوں امامت دے مصلی تے کھڑا کرن والا محمد رسول اللہ سی صلی اللہ علیہ وسلم جے ابو بکر ظالم سی انہوں خلافت دین والا عرش والا رب سی جے عمر ظالم سی انہوں خلافت دین والا عرش والا رب سی جے عثمان ظالم سی انہوں خلافت دین والا عرش والا رب سی ایتر دعاواں قبول رب نے کیتیاں نے کہ میرا وعدہ ظالمان نو نہیں ملے گا اور جے نہیں ظالم سن پھر رب نے انہوں خلیفہ کیوں بنایا تے جے خلیفہ بنے نے اس بات کی دلیل ہے اے ظالم نہیں جڑا انہاں نوں ظالم کہندا ہے وہ آپ سب دا بڑا ظالم ہے جے ابو بکر صدیق نو خلافت ملی ہے تے او خلافت انہاں دا حق سی بولو کی سی کنے دیتا ہے اللہ نے کھلاریا کنے میں مصطفیٰ نے صلی اللہ اور جے انہوں ظالم کہنا تو پھر معاذ اللہ پھر نبی پاک نے متعلق تو کیا کہے گا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جنہاں نے مقرر کرنے والے نبی پاک نے اور نہ دے متعلق کی گمان کرے گا اور ظالمہ میرے نبی دی توہین کر لے تو سیاحانو مندہ بولن دے آن کے اندر میرے نبی دی گستاخی کرنا ہے تو میرے نبی دے سورے انو مندہ بول لے کون میرے نبی دا ابو بکر جنہوں میرا نبی آپ کھلا رہے پھر پتا کیا کہ یا باللہ والمومنون اللہ تے ایمان والے من دے ہی نہیں ابو بکر کو سوا کوئی اور مصلی امامت دے کھلوے لیکن میں آگیا محمد رسول اللہ کتھے آگیا صحیح بخاری پر روایت پر بہرحال میں جڑی گل سنانا چاہنا اے تھے رب نے کیا کیا ابراہیم تیریاں دعاواں قبول نے پر میں ظالمانوں امامت خلافت نہیں دینی اچھا یا اللہ ٹھیک ہے نہ دیں تے ہن اللہ دے نبی ابراہیم نے سمجھیا کہ امامت خلافت ظالمانوں نہیں ملنی تو پھر رزق بھی نہیں ملنا چاہیے اس واسطے دعا پتہ کی کرتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ جی میں خلافت امامت ایمان والے انو دینی ہاں انجر رزق بھی صرف ایمان والے انو دیں رب نے آکے ابراہیم نہیں اے دے جو فرق ہے خلافت ہو رہے رزق ہو رہے امامت ہو رہے رزق ہو رہے اے جناب نبوت ہو رہے رزق ہو رہے رسالت ہو رہے رزق ہو رہے میں رزق دے کافرانو بھی دیاں گا مشرکانو بھی دیاں گا بے ایمانانو بھی دیاں گا فاسقانو بھی دیاں گا فاجرانو بھی دیاں گا پر امامت دے خلافت نبوت دے رسالت صرف اپنے انو دیاں گا ایتھے کے گل دا پتہ لگا کی کہ کسے کو رزق چوکھا تے ایویں ہی نہ آکڑے میرے کول بڑے پیسے نے بڑیاں کوٹھیاں نے بڑے بنگلے نے اللہ فرماندا ہے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ابراہیم تیری دعا تھوڑی کی میں بدل رہا ہوں اللہ کی میں فرمایا امامت دے خلافت صرف ایمان والے انو دے مانگا پر رزق میں کافرانو بھی دیاں گا دنیا دے اندر انہوں رج کے دیاں گا
آخرت دے اندر انہاں نو چک کے جہنم وچ سٹ دے آنگا اس واسطے پیسے چوکے وے کے نہ کیا کر میرے اوپر بڑا فضل ہے جی اللہ کا میرے اوپر بڑی رحمت ہے جی اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی نماز ایک نہیں پڑھتا قرآن دے نیڑے نہیں جاتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا عمرہ نہیں کرتا اللہ نو ایک نہیں مانتا شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے بد عمل ہے آنگا میرے دے اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے وہ احسان دے فضل نہیں ہوں رب تیریاں جڑیاں کو ماڑیاں موٹیاں نیکیاں ہے نے نا اونا تا مول تینو دنیا کی دے دینا چاہتا ہے مال دی صورت ہے دولت دی صورت ہے کیونکہ مرن تو بعد رب نے تینو سیدھا جہنم میں چھوڑ دیا یہ تھے میں گل کراں گا آخری جڑی میں اگے بھی کرنا ہوں دین اونا نو ملدا ہے جڑے رب دے منتخب لوگ ہوتے ہیں جڑے اللہ کو لوگ مانگتے ہیں تے دنیا سب نہیں ملتی دنیا سب نو ملتی پر دین انہاں نو ملدا جڑے رب کولوں منگتے آؤ اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ ابراہیمی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر آزمائشاں گزاری ہے رب نال شرک بولو کفر ماڑا جا بھی کسے پاسے لفے نہیں تے تانوں ماڑی جی سر پیڑ ہوے تو تویز لے ٹر پیندے ہو میں پیناڈال کھادی ہے ڈسپرین کھادی ہے فرق نہیں پیا میں کہا چلو فلانے بابے کو توید ہی لے کے پانے کے بیخ لگا ایک ہی ہو جائے تیرا ایمان ہے آؤ ابراہیمی بنو ایمان مضبوط کرو دنیا ایتل ہو جائے ساڑھا ایمان ڈولنا اللہ توحید تے قائم رکھے اللہ توحید تے موت دے وے اللہ کل قیامت نو توحید والیاں میں چی اٹھائی اللہ کل قیامت نو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرمائے اللہ جنت وچ اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع